السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سیٹ ہو؟ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رائس چاول۔ جی جناب، یہ سرد ہے، ٹھنڈا ہے۔ عام طور پر چاول بہت سارے ممالک میں اناج کے طور پر کھایا جاتا ہے، جن کی مین خوراک ہے۔ دنیا میں ریسرچ کے مطابق پہلے نمبر پہ جو فوڈ کے طور پر زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ چاول ہے، دوسرے نمبر پر گندم آتی ہے۔ ہمارے برصغیر پاک ہند میں گندم زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ چاول پکانے کے بعد اس کا ابلا ہوا پانی، جس کو مینٹ کہتے ہیں، اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ چاول پکانے کے بعد ابلا ہوا پانی جس کو لوگ پھینک دیتے ہیں، یہ دستوں کے لیے، موشن کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ بچوں کو آدھا کپ پانی، بڑوں کو 1 کپ پانی 1 گھنٹے بعد پلایا جائے تو اس سے موشن جو ہے وہ رک جاتے ہیں، دست جو ہے وہ رک جاتے ہیں۔ یہ اس کے لیے زبردست ہے۔ اسی طرح اس کا چاول کا جو دھونے والا پانی ہوتا ہے، یہی پانی اگر پھولدار اور پھلدار پودوں کو دیا جائے تو وہ ان پر خوب پھول آتے ہیں اور خوب پھل پکڑتے ہیں، وہ خوب پھل لگتا ہے۔ یہ ان کے لیے بہت مفید ہے۔ چھوٹے بچوں کو بہت تھوڑی مقدار میں اس کا پانی پلا سکتے ہیں۔ اس مینٹ میں ذرا سا نمک ذائقے کے مطابق ملا دیں۔ یہ غذا امیزہ انتہائی زود ہضم ہوتا ہے۔ نمک ملا کر دستوں میں پلا سکتے ہیں۔ مینٹ کو 6 گھنٹے سے زیادہ نہ پڑا رہنے دیں، دوبارہ بنا لیں۔ اس سے زیادہ پڑے رہنے سے اس میں سمیل آنے لگے گی۔ چاولوں کا پانی جو بوائل کیا ہوا ہے، اس کو مینٹ جس کو کہتے ہیں، بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 100 گرام چاول آٹے کی طرح پیس لیں، اسے 1 لیٹر پانی میں ابالیں۔ اچھی طرح ابالنے کے بعد چھان کر نمک ملا لیں اور اسے اس طریقے سے پلائیں۔ پیٹ کی گرمی کے لیے، چاولوں کا مزاج سرد ہے، پیٹ میں گرمی ہونے پر اور گرمی کے موسم میں روزانہ چاول کھانے سے ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہ پانی پلائیں تو وہ اس کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ دوسرا، پیٹ کی گرمی دور کرنے کے لیے 1 حصہ چاول 2 حصے مونگ کی دال ملا کر کھچڑی دیں تو یہ بھی بہت مفید ہے۔ اسی طرح پیچس اور لکورے کے لیے 1 گلاس چاول کے دھو میں، یعنی وہی چاول کے پیسے ہوئے آٹے کا پانی، اس میں مصری ملا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ چھوٹے پیشاب کی جلن، مثانے کی جلن یا چھوٹے پیشاب کی رکاوٹ کی صورت میں آدھا گلاس پانی کے مینٹ میں چینی ملا کر جلن اور رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ چینی ملا کر پینے سے مثانے کی جلن، پیشاب کی جلن اور پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ چہرے کی جھریوں کو صاف کرنے کے لیے، چہرے کی خوبصورتی کے لیے سفید بالوں کو پانی میں بھگو کر اس پانی سے چہرے کو دھونے سے چہرے کی جھریاں جو ہے نا وہ مٹ جاتی ہیں۔ چاولوں کے پانی میں سفید بال بھگوئیں اور سفید آٹا چاولوں کا پیس بھگو کر اس پانی سے چہرے کو دھوئیں، پھر چہرے کے داغ دھبے جھریاں جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ نقصان دہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو گردے یا مثانے کی پتھری کا مسئلہ ہو، ان کو نہ ہی چاولوں کا پانی دینا چاہیے، نہ ہی چاول دینے چاہیے۔ اسی طرح حاملہ کی گائے 50 گرام چاول 250 گرام پانی میں بھگو دیں، آدھا گھنٹہ پڑے رہنے کے بعد 5 گرام دھنیا اس میں ڈال دیں اور 10 منٹ بعد مسل کر چھان لیں۔ اس کے 4 حصے کر کے وقفے سے پلائیں تو قے جو ہے حاملہ کی وہ رک جائے گی۔ یہ قے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی طرح قبض کے لیے 1 حصہ چاول 2 حصے مونگ کی دال کھچڑی ڈال کر اس میں گھی تھوڑا سا ڈال کر پلائیں تو قبض دور ہوتی ہے، اور موشن لگے ہوئے ہوں تو وہ بھی نارمل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھنسی پھوڑے کے لیے پسے ہوئے چاولوں کو پلیٹس سرسوں کے تیل میں بنا کر باندھنے سے پھنسی پھوڑا جلد پھٹ جاتے ہیں۔ کسٹرول کو کم کرنے کے لیے لمبے عرصے تک چاول کھاتے رہنے سے کسٹرول کم ہو جاتا ہے، لیکن اکثریت جو ہے نا ڈاکٹر کی رائے یہ ہے کہ ہارٹ پیشنٹ، کسٹرول پیشنٹ، شوگر پیشنٹ کو چاول نہیں کھانے چاہیے۔ اسی طرح جگر کے لیے طلوع سورج سے پہلے اٹھ کر منہ ہاتھ صاف کرنے کے بعد چاولوں کی 1 چٹکی
نگل لیا کریں، اس سے جگر کا ورک بہتر ہوتا ہے، یہ جگر کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، یہ اس کے لیے بہت مفید ہے۔ تو اس چاول کی مائنڈ کی اور چاول کے جو ہے نا پیچس اور چہرے کی جھریاں اور آملہ کی گائے، چاول کے آٹے اور چاول کی مائنڈ کے حوالے سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اس حوالے سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ وہ چاولوں کا پانی، چاولوں کے آٹے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، چاولوں کے دھونے کے بعد جو پانی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک۔